میری طرف سے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو جنوبی امریکہ کے ایک خوبصورت ملک چلی کی سیر کرواؤں گا اور چلی کے بارے میں دلچسپ و عجیب باتیں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے قبل آپ تمام نئے آنے والے دوستوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک YouTube پر موجود ہمارا چینل جانی ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ چلی، جس کا مکمل نام جمہوریہ چلی ہے، جنوبی امریکہ کے جنوب میں واقع اس ملک کے مشرق میں ارجنٹینا، شمال میں پیرو اور شمال مشرق میں بولیویا واقع ہے۔ 16ویں صدی کے دوران چلی ہسپانیہ کے قبضہ میں چلا گیا تھا۔ 18 ستمبر 1810 کو چلی میں گورنمنٹ آف جنتا کا قیام عمل میں آیا، جو چلی کے لوگوں کی محنتوں اور آزادی کی تڑپ کا نتیجہ تھا۔ اس حکومت کی بنیاد رکھنے کے بعد جب عوام نے خود کو آزاد نہ پایا بلکہ پہلے سے بھی زیادہ اسپین حکومت کے ماتحت پایا تو 12 فروری 1818 کو آزادی کا اعلان کر دیا گیا۔ 2 دہائیوں سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد چلی کی عوام کو آخر کار 25 اپریل 1844 کے روز آزادی نصیب ہوئی اور اس کے بعد چلی جمہوری ملک بن چکا تھا۔ سینٹیاگو چلی کا دارالحکومت ہے۔ یہ شہر 641 مربع کلومیٹر رقبے اور 80 لاکھ افراد کی آبادی کے ساتھ چلی کا سب سے بڑا شہر ہونے کا بھی اعزاز رکھتا ہے۔ سن 1541 میں اس شہر کی بنیاد رکھی گئی تھی، جو آج بھی اسی شان و شوکت سے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو اپنے اندر بسائے ہوئے ہے۔ یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ چلی کی نصف کے قریب آبادی اسی شہر میں رہائش پذیر ہے تو یہ بھی کہنا بے جانا ہوگا، کیونکہ چلی کی آبادی 1 کروڑ 90 لاکھ افراد کے قریب ہے اور آبادی کے لحاظ سے یہ ملک دنیا بھر میں 64ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ 7,56,096 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا یہ ملک دنیا میں رقبے کے لحاظ سے 38ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ اپنے رقبے کے لحاظ سے چلی دنیا کا سب سے لمبا ملک ہونے کا بھی اعزاز رکھتا ہے۔ شمال سے جنوب تک 4,270 کلومیٹر تک کی سرحدیں دوسرے ممالک سے جڑی ہوئی ہیں۔ چلی نے پچھلے کافی سالوں سے کافی حد تک ترقی کی ہے، لیکن اگر ہم چلی کی کرنسی کا موازنہ کریں تو یہ پاکستان سے کافی کم ہے، کیونکہ ایک پاکستانی روپیہ 5.58 چلین پیسوں کے برابر ہے۔ اگر وقت کی بات کی جائے تو چلی وقت کے لحاظ سے بھی پاکستان سے 8 گھنٹے پیچھے ہے۔ چلی کا کالنگ کوڈ +56 ہے۔ جس طرح پاکستان کا ڈومین نیم .pk ہے، اسی طرح چلی کا ڈومین نیم .cl ہے۔ والپارائیسو چلی کا وہ شہر ہے جہاں پر سب سے زیادہ آتش بازی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ 2007 میں اس شہر میں 16,000 سے زیادہ آتش بازیوں کا ایک ساتھ مظاہرہ کیا گیا تھا، جس کے بعد اس مظاہرے کو گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی محفوظ کیا گیا تھا۔ چلی دنیا میں شراب پیدا کرنے اور پینے والے بڑے بڑے ممالک کی صف میں کھڑا ہوتا ہے۔ ویسے چلی دنیا کا 5واں سب سے بڑا شراب ایکسپورٹ کرنے والا ملک ہے۔ چلی میں میاں بیوی اپنا آخری نام ایک جیسا نہیں رکھ سکتے، کیونکہ چلی میں لاسٹ نیم ایک جیسا ہونا بھائی بہن کی علامت واضح کرتا ہے۔ چلی دنیا میں ہونے والی طلاقوں میں سب سے کم طلاقوں والا ملک ہے، کیونکہ 2005 سے پہلے تک چلی میں طلاق دینا غیر قانونی تھا، مگر 2005 میں ہونے والی ترامیم کے بعد طلاق کو قانونی حیثیت تو حاصل ہو گئی، مگر پھر بھی طلاقوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ چلی کے ایٹاکاما صحرا کو دنیا کا سب سے خشک صحرا کہا جاتا ہے۔ اس صحرا کے بیشتر حصے ایسے ہیں جہاں پر کئی سالوں سے
बारिश की एक बूंद तक नहीं बरसी है। चिली दुनिया में सबसे ज्यादा ब्रेड खाने वाला मुल्क है, जबकि इस सिलसिले की पहली कड़ी जर्मनी है। चिली ने 1962 में फीफा वर्ल्ड कप का इनेकाद किया था और इस साल चिली की टीम फीफा वर्ल्ड कप में तीसरी पोजीशन हासिल करने में कामयाब हुई थी। वैसे फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस, बॉक्सिंग और शूटिंग जैसी खेलें भी एक बड़ी तादाद में खेली जाती हैं। हॉकी से मुशाहबत रखने वाली रोडियो खेल चिली की कौमी खेल है। 1967 के बाद से चिली में हर पब्लिक इमारत पर चिली का परचम लहराने की पाबंदी आयद है। अमल न करने वाले को मखसूस वार्निंग के बाद 40,000 पैसों जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। स्पेन के बाद चिली में सबसे ज्यादा लोग किताबों को शौक से पढ़ते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी स्पेन में, जबकि दूसरी बड़ी लाइब्रेरी चिली में मौजूद है, जहां पर 18 लाख से ज्यादा किताबों को रखा गया है। चिली में जिस तरह इंसानी जिंदगी के आसार हजारों साल पुराने मिलते हैं, उसी तरह चिली में दरख्तों की ऐसी इकसाम भी पाई जाती हैं जो 4000 से जायद सालों का अरसा गुजरने के बाद भी आज भी देखने वालों को हैरत में डाल देते हैं। ये दरख्त चिली के जनूबी इलाके में देखने को मिलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा जल्जला भी सन 1900 में चिली में ही आया था, जिसे रेक्टर स्केल पर 9.5 पॉइंट रिकॉर्ड किया गया था। इस जल्जले ने माली नुकसान के साथ साथ 1500 से ज्यादा अफराद की जान ले ली थी और 2000 से ज्यादा लोगों को बेघर कर दिया था। 2010 में एक बार फिर शदीद जल्जले से चिली को माली नुकसान का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार जानी नुकसान न होने के बराबर हुआ था। चिली में मौजूद पोर्टो विलियम्स गांव दुनिया का सबसे जनूबी गांव है। चिली में सतह समुद्र से बुलंद पाई जाने वाली झीलों की तादाद दुनिया के दीगर मुमालिक के मुकाबले में काफी ज्यादा है। चिली दुनिया में अपने मुमताज शायरों की बदौलत भी पहचाना जाता है। चिली के 2 शायरों को अब तक नोबेल प्राइज भी मिल चुके हैं और यही 2 नोबेल प्राइज अब तक चिली के हिस्से में आए हैं। दुनिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल भी चिली में ही मौजूद है। ये पूल 1000 गज लंबा 20 एकड़ रकबे पर फैला हुआ है और इसकी गहराई 115 फीट है। इस पूल को बनाने में $1 बिलियन लागत आई थी। 5 साल के अरसे में तामीर होने वाले इस स्विमिंग पूल पर आज भी हर साल $20 लाख से ज्यादा का खर्चा आता है। अंटार्कटिका के बाद सबसे ज्यादा पेंगुइन भी चिली में पाए जाते हैं। तकरीबन 12,000 से ज्यादा जोड़े आपको चिली के शुमाली साहलों पर देखने को मिल सकते हैं। 200 किलोमीटर की चौड़ाई के साथ 6,500 किलोमीटर लंबाई की साहली पट्टी के साथ चिली दुनिया में सबसे ज्यादा लंबाई वाले साहली मुमालिक में शुमार होता है। ममीज का नाम सुनते ही आपके जहन में सबसे पहले मिस्र का ख्याल आता होगा, लेकिन ये अपने जहन से निकाल दें, क्योंकि चिली में मिलने वाली मम्मीज की उम्र का अंदाजा मिस्र में मिलने वाली मम्मी से ज्यादा लगाया जा रहा है। चिली में 5 वर्ल्ड हेरिटेज साइट की निशानदही हो चुकी है। चिली में बेशुमार इकसाम के जहरीले सांप भी पाए जाते हैं, जिनके जरा से काटने से इंसान की पल भर में मौत वाक़ई हो जाती है। चिली सालमन मछली की एक्सपोर्ट करने वाले बड़े बड़े मुमालिक में 7वें नंबर पर शुमार होता है। चिली में मुलाजमीन और काम करवाने वाले के दौरान पहले 15 दिन का मुआहदा होता है। ऐसा ना करने की सूरत में जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। वैसे भी चिली में अगर कोई कंपनी मुलाजिम को 1 साल से पहले के अरसा में बिना किसी जवाज के निकाल दे तो इसे मुलाजिम को मखसूस और तयशुदा खर्चा देना पड़ता है। अलबत्ता मुलाजिम अपनी मर्जी से काम भी छोड़ सकता है। चिली में मुलाजमीन ज्यादा वक्त तक काम करने के पाबंद होते हैं। मुलाजमीन को रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक छुट्टी होती है।
البتہ سنڈے کا دن چلی کے قانون کے مطابق تمام ملازمین کو چھٹی کا دن ہوتا ہے۔ چلی دنیا میں سب سے زیادہ کاپر پیدا کرنے والا ملک ہے۔ 2016 میں 5.5 ملین میٹرک ٹن کاپر چلی سے حاصل ہوئی، جبکہ دوسرے نمبر پر پیرو اور تیسرے نمبر پر چائنا آتا ہے۔ پڈو نامی دنیا کا سب سے چھوٹی نسل کا ہرن بھی چلی میں ہی پایا جاتا ہے۔ 2015 میں لگائے گئے اندازے کے مطابق چلی کی 55% آبادی عیسائیت کے ایک فرقہ رومن کیتھولک سے تعلق رکھتی ہے۔ 25% آبادی ایسے لوگوں کی ہے جو نعوذ باللہ خدا کے وجود کو ہی تسلیم نہیں کرتے۔ 13% پروٹیسٹنٹ، جبکہ 7% مسلم اور دیگر مذاہب کے ملے جلے لوگ رہنے والے ہیں۔ اسپینش چلی کی قومی زبان ہے۔ جنوبی امریکہ کے دیگر ممالک کی طرح چلی کی اسپینش میں تھوڑا فرق پایا جاتا ہے، یہاں پر ایس کو سائلنٹ پڑھا جاتا ہے۔ انگلش اور جرمن بھی دیگر بولی جانے والی زبانوں میں شامل ہیں۔ چلی میں انسان کی اوسطاً عمر 78 سال کے لگ بھگ ہے۔ چلی کا صرف 22% رقبہ ہی کاشت کے قابل ہے۔ چلی میں زراعت کے حوالے سے سیب، انگور، پیاز، لہسن، مکئی اور سبزیوں کی کاشت زیادہ ہوتی ہے۔ ملک قدرتی حسن سے بھرا پڑا ہے، یہی وجہ ہے کہ 2016 میں 57 لاکھ افراد کے قریب لوگوں نے چلی کا وزٹ کیا تھا۔ یہ تعداد اس سے پچھلے سال 2015 کی نسبت 26% زیادہ تھی۔ چلی کے ساحل سمندر پر پتھروں سے تراشے ہوئے انسانی شکل کے مجسمے پچھلے ہزاروں سال پہلے کی فنکاری کا منہ بولتا ثبوت ہے، جو سیاحوں کو کھینچنے کی ایک بڑی وجہ بھی ہے۔ اگر ہم چلی کے بارے میں تفصیل سے بات کرنے لگیں تو 1 گھنٹے کی ویڈیو بھی کم پڑ جائے گی۔ کچھ مجبوریوں کی وجہ سے ہم پچھلے کچھ دنوں سے لگاتار ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکے، جس کی وجہ شاید میں نے آپ لوگوں کو بتائی بھی تھی۔ کچھ دوستوں نے کمنٹ کیا تھا کہ اگر ویڈیو ریگولر اپلوڈ نہ کی گئی تو ہم چینل کو انسبسکرائب کر دیں گے۔ یقین مانو مجھے آپ کے کمنٹ پڑھ کر بہت ہی دکھ ہوا۔ میں آپ کو یقین دلواتا ہوں کہ نئے سال سے ہم روزانہ کی بنیاد پر ایک سیر کیا کریں گے۔ بہت سے دوستوں کی سیر کی جو وشز پینڈنگ میں تھی وہ جلد سے جلد کور ہو جائیں گی۔ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کا جواب اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو اپنے عزیز و احباب کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک وال پر ضرور شیئر کریں۔ میری حوصلہ افزائی کے لیے لائک کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ کتنے لوگ میری اس کاوش کو پسند کر رہے ہیں۔ پھر ملیں گے آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔